ناظرین، پاکستان نے دفاعی میدان میں آج ایک اور کامیابی حاصل کی ہے اور پاکستان نے آج بحیرہ عرب کے شمال میں 3 بڑے ٹیسٹ کیے ہیں اور یہ تینوں جو اپنا اسلحہ، تینوں قسم کے اسلحے کا ٹیسٹ ہوا ہے، یہ اپنی نوعیت کے بڑے منفرد چیزیں ہیں۔ ان کی تفصیلات کے ساتھ بیان طاہر۔ تو سب سے پہلے تو بحیرہ عرب کے شمال میں ٹیسٹ ہونے والا جو پہلے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے LY-8۔ یہ ایک میزائل ہے اور اسے LY-8 بھی کہتے ہیں۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے۔ یہ زمین سے یعنی کہ سرفیس سے ایئر میں فائر ہوتا ہے۔ تو دراصل آج سارا دن اس کی خبر رہی، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ یہ صرف میزائل نہیں ہے، یہ دراصل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کا جو اصل نام ہے اس میزائل کا وہ ہے HQ-16۔ اس میزائل سسٹم کا، میزائل کا نہیں، میزائل کا نام یہی ہے LY-8 جو فائر ہوا ہے، جس کا فائر کر کے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ جو پورا سسٹم ہے اسے کہتے ہیں تغرل کلاس، زمین سے فضا میں مار کرنے والا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-16۔ اس کی رینج 40 کلومیٹر ہے۔ لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ یہ بڑی آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہوگی۔ دراصل یہ آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا کہ امریکہ کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو آنے والے میزائل، کوئی بھی اس کی طرف میزائل آ رہا ہو امریکہ کی طرف یا امریکہ کی کسی دفاعی تنصیبات کی طرف، تو آگے سے ایک میزائل نکلتا ہے اور وہ اس کو جا کے ٹکرا کے اس کو زیرو کر دیتا ہے۔ بالکل یہ وہی ہے۔ اور یہ پاکستان نے یہ میزائل جو ہے یہ دراصل سمندر میں اپنی جو تنصیبات ہیں، دفاعی تنصیبات، ان کی حفاظت کے لیے یہ ڈیزائن کیا ہے۔ یہ بالکل لوکل ہے، مطلب اس کا جو HQ-16 سے مطلب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ چائنیز ٹیکنالوجی اس کی میزائل کی ہے، لیکن اصل میں اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ لوکل پاکستان نے خود بنایا ہے۔ یہ فریگیٹس پہ لگا ہوتا ہے، چھوٹے جو بحری جہاز ہوتے ہیں ان میں لگا ہوتا ہے، اور یہ موویبل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کسی بھی میزائل کا، اور خاص طور پہ جو سپر سونک میزائل ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کارگر ہے۔ اب پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ انڈیا کے برہموس میزائل سے تھا، وہ اس کا سپر سونک میزائل ہے۔ تو اس کو وہ نیوی میں اگر اس کو نصب کرتا اور اس کو اگر وہ فائر کرتا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں تھا سو فار۔ تو اس لیے پاکستان نے اس جنگ کے بعد فوری طور پہ اس پر بڑا تیزی سے کام کیا، جو کہ پہلے سے جاری تھا لیکن اس کو تیزی سے نمٹایا اور HQ-16 کو موڈیفائی کر کے اس سسٹم کو بنا کے اب یہ آج اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، اور یہ انڈیا کے جو سپر سونک میزائل ہوں گے ان کے لیے یہ موت ثابت ہوگا۔ اور دوسرا جو تجربہ پاکستان نے کیا ہے وہ کیا ہے جو ایک پریسیجن ڈسٹرکشن آف سرفیس ٹارگٹس کرتا ہے، LM اسے کہتے ہیں۔ اس کا تجربہ کیا ہے، یہ بیسیکلی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لائٹرنگ مونیشن ہے، یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ نہ یہ پہلے کسی بھی نمائش میں نظر نہیں آیا، نہ یہ ترکوں کے پاس ہے نہ یہ چینیوں کے پاس ہے، یہ رہا ہے، یہ پاکستان نے اپنا خود بنایا ہے، یہ ایک ڈرون ہے، یہ اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور تیسرا کیا گیا ہے وہ بھی ایک ڈرون ہے، وہ ہے انمینڈ سروس ویسل USV۔ اس کا ٹرائل کیا گیا اور اس ٹرائل میں، اس کا جو ٹرائل ہے، اس کو جو لوگ جانتے تھے وہ وہاں اب حیران رہ گئے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک دفاعی نمائش ہوئی تھی، آئیڈیاز 2025۔ اس میں پاکستان نے اپنے بہت سی جو پروڈکشنز ہیں، ڈیفنس پروڈکشنز، ان میں کچھ چیزیں رکھی تھیں، تو اس میں یہ بھی ایک شامل تھا۔ یہ جو میں آپ کو جس جو بحری یعنی کہ سمندر میں جو ایک چلنے والا، خود کار چلنے والا ایک ڈرون ہے جو سمندر کی تہہ پہ چلتا ہے، پانی کی تہہ پہ چلتا ہے، تو وہ وہاں پہ اس کا ایک ماڈل رکھا گیا تھا۔ لیکن آج جب اس کا ٹیسٹ ہوا ہے تو سب لوگ حیران ہو گئے ہیں کہ یہ تو جو نظر آیا تھا اس سے کہیں مختلف ہے۔
یعنی کہ اس سے کہیں جدید ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ خود بنایا ہے، اسی لیے اس میں بڑی تیزی سے جدت لانے کی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی کہ آپ اس کی صلاحیتوں میں اس کی جو ایفیکیسی ہے اور اس کی جو جدت ہے اس میں اس کو ماڈرنائز کرنے کی تیزی سے آپ کے پاس اگر اپنے پاس ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے لی ہوتی یہ صلاحیت یا کسی سے لیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اتنی جلدی سے موڈیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جو ماڈل وہاں دکھایا گیا تھا اس سے کہیں بہتر یہ آج تجربہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس میں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خرچہ، اس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کم ہوگی، اور اس کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ ہمیں اگر 100 چاہیے اور پھر ہمیں 200 چاہیے تو ہم 200 بھی تیار کر سکیں گے۔ یہ جو ڈرون ہے جو کہ ہوا میں نہیں اڑتا، یہ جو سمندر کی تہہ پہ رہتا ہے اور یہ ان مینڈ ہے، اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے، خود جاتا ہے، تو یہ دراصل کس کے لیے ہے؟ یہ ہے جو ان کا معروف وکرنت ہے، یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ اب وکرنت جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑی آسانی سے اور پریسیجن کے ساتھ نشانہ بن سکے گا۔ یہ پاکستان نے آج نیوی کے حوالے سے بڑی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ تینوں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ انڈیجنس ہیں، یہ مقامی طور پر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی ٹیکنالوجی کے تحت تیار کی گئی ہیں۔ یہ 2 چیزیں اس میں ہیں، ایک تو ہمارے دفاع کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور دوسرا ہماری دفاعی صنعت کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو چیزیں ہم خود تیار کرتے ہیں وہ ہم پھر فروخت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے اب ہم JF-17 تھنڈر اور JF-17 بلاک 3 جو ہے وہ پوری دنیا اس کے پیچھے ہے، ممالک کی جو اس کے خریدار ملک ہیں ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور جو لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے، آج جب معاہدے جو ہیں وہ اپنی حقیقی شکل میں سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، حقیقت دارنا شروع کی ہے، تو ان لوگوں کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ کل یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ خریدنے والے بھی ہوں گے اور ہم ان کو بیچ رہے ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔